الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قابل احترام امیر جمعیت اہل حدیث گلبرگہ، وہ صدر جلسہ، وہ مہمانان خصوصی، وہ حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کا آغاز ہونے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ کاروان جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے ان بزرگ رہنماؤں کا ہلکا سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں جنہوں نے گلبرگہ کی سرزمین پر ہر حال میں اپنے قدم جمائے رکھا، دین حق پر ثابت قدم رہے، ہر نامساعد حالات کا مقابلہ کیا اور حلم و بردباری کے ساتھ اپنی کاوشوں کو رواں دواں رکھا، اور کتاب و سنت کو عام کرنے کے لیے بنیادی طور پر انہوں نے کام کیا، جو آج منزل بمنزل طے کرتا ہوا یہ سیلاب امٹتا ہوا اپنے نوجوانوں کو آغوش میں لیے ہوئے بڑھ رہا ہے. چنانچہ ان ہستیوں میں اول ذکر جناب مولوی عبدالستار صاحب ملا مدرس حفظہ اللہ ہیں، جو اس وقت مسجد اہل حدیث غازی پورہ کے صدر ہیں. جمعیت کی تحریک میں موصوف کی شروع سے سرپرستی رہی ہے، ہمیشہ دین کی تڑپ آپ کے دل میں رہی اور دینی کاموں میں جب بھی تعاون کی ضرورت پڑتی دل کھول کر آپ نے اس میں حصہ لیا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہے. اس لحاظ سے ان کی جدوجہد اب تک جاری و ساری ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی سرپرستی طویل مدت تک قائم رہے، آمین. جناب ظفر صاحب مہاڑی، جو جمعیت اہل حدیث کے ایک سنجیدہ اور مخلص بزرگ ہیں، انہوں نے کتابوں کے ذریعے دین کی تبلیغ کی اور انفرادی طور پر داعیانہ کام کو جاری و ساری رکھا. جناب عبدالقیوم صاحب اور ان کے برادر خود جناب ابو حامد صاحب مالک سٹی لاج معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور پیشے سے تاجر ہیں، علم دوست رہے ہیں، بڑے ہی مہمان نواز اور علماؤں کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. مسجد اہل حدیث غازی پورہ کے ذمہ داروں میں سے ہیں جناب عبدالقیوم صاحب، جو انگلش کے لیکچرر تھے، قرآن و حدیث کو بیان کرنے کا حد درجے شوق رکھتے ہیں اور انگلش میں قرآن کی تفسیر کیے ہیں جو زیر اتباع ہے. جناب ابراہیم صاحب چپو، جو ایک تاجر ہیں، یہ بھی مسجد غازی پورہ کے ذمہ داروں میں سے ہیں اور ان کی خدمات بھی قابل تحسین ہیں. جناب افضل صاحب یمیٹی، جو گلبرگہ کے مشہور و معروف تاجروں میں شمار کیے جاتے ہیں، کافی مخیر ہیں، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گھرانے کو اہل حدیث بنا دیا، اور ان کے صاحبزادے جناب محمد عارف حسین صاحب پہلے فرد ہیں جن کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگے. سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر دعوت پیش کی، پھر اپنے دوست و احباب میں اس کام کو انجام دیا، جن کی کاوشوں سے اللہ تعالیٰ نے کافی لوگوں کو ہدایت کی دولت سے نوازا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام بزرگوں کو اجر عظیم سے نوازے، آمین. جمعیت کے امیر جناب عفان مقصود علی صاحب، سیکرٹری جناب امان اللہ خان صاحب مالک سپنا بیکری، اور خازن جناب عبدالنعیم صاحب گولکنڈی، جن کا انتخاب حال ہی میں عمل میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اتفاق و اتحاد سے رکھے اور ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، آمین. اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں، ان کا بھی تعارف کراتے ہوئے میں دلی مسرت اور فخر محسوس کر رہا ہوں، جو بین الاقوامی شہرت یافتہ جید عالم دین و دیگر مذاہب کے تقابلی مطالعے کے ماہر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب پیشہ طب سے وابستہ ایک ڈاکٹر ہیں. آپ کا پورا نام ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک ہے. آپ 18 اکتوبر 1965 عیسوی کو ممبئی میں تولد ہوئے. سینٹ پیٹر ہائی اسکول ممبئی سے ICSE نصاب کے تحت 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا. کشن چند چیلارام کالج ممبئی سے 12ویں جماعت کے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج نائر ہاسپٹل ممبئی میں زیر تعلیم رہے اور یونیورسٹی آف بمبئی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی. ڈاکٹر صاحب اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر
اور IRF ایجوکیشنل ٹرسٹ ممبئی کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک ڈائمنشن ممبئی کے صدر کی حیثیت سے بھی آپ دعوت اسلامی کی تحریکوں کے روح رواں ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر کئی ممالک میں آپ نے کامیاب اسلامی دعوتی لیکچر دیے ہیں۔ اسلام کے پیغام کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کی تربیت کے لیے آپ نے مسلمانوں کے کئی تربیتی پروگراموں کا اہتمام کیا۔ گزشتہ 6 سالوں کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان دعوتی لیکچرز اور خطابات کے سلسلے میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، سعودی عربیہ، کویت، بحرین، قطر، UAE، جنوبی افریقہ، سنگاپور، گیانا، ملیشیا، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک کا دورہ کیا اور تقریباً 600 لیکچرز دیے۔ دیگر مذاہب کے دانشور اور علمی شخصیات کے ساتھ آپ نے کئی سمپوزیم اور مناظروں میں حصہ لیا ہے۔ 1 اپریل 2002 عیسوی کو شکاگو میں USA کے ڈاکٹر ولیم کیمپ بل کے ساتھ سائنس کی روشنی میں قرآن اور بائبل عنوان کے تحت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا عوامی مباحثہ نہایت کامیاب رہا، جو تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ کئی بین الاقوامی TV چینلوں پر 100 سے زیادہ ممالک میں بلا لحاظ مذہب و ملت کروڑوں لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خطابات، عوامی لیکچرز اور تربیتی لیکچرز سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ ریڈیو اور TV میں انٹرویو کے لیے مسلسل مدعو کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز کے ویڈیو کیسٹس اور CD ہزاروں کی تعداد میں دستیاب ہیں۔ آپ نے اسلام اور مذاہب کے تقابلی مطالعے کے عنوانات پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اردو کے علاوہ انگلش میں آپ کی کتابیں حسب ذیل ہیں۔ غیر مسلموں کی جانب سے عام طور پر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات، قرآن اور جدید سائنس، دنیا کے بڑے مذاہب میں اللہ کا تصور، اسلام اور دہشت گردی، اسلام میں خواتین کے حقوق، قرآن کیا اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مزید آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان حائل ہونے سے گریز کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کو آپ حضرات غور سے سنیں اور درمیان سماعت ہی اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کو یکجا کر کے رکھیں، تاکہ سوالات جوابات کی نشست میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، کیونکہ آپ کے خطاب کے فوراً بعد سوالات جوابات کی نشست شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اب میں بلا تاخیر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنے دینی اور علمی خطاب سے سامعین کی پیاس بجھائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو غیر مسلمانوں کے دماغ میں آتی ہے وہ ہے کہ یہ مذہب، یہ دین جو اسلام کا ہے، تلوار کے نوک کے اوپر پھیلا۔ یہ اسلام مذہب تلوار کے زور کے اوپر ساری دنیا میں پھیلا۔ اس کا جواب ایک محرک، ایک ہسٹورین جس کا نام ہے ڈیلیسی اولیری، وہ لکھتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ، صفحہ نمبر 8 پہ وہ لکھتے ہیں، ہسٹری میکس اٹ کلیئر that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world forcing Islam at the point of the sword is the most fantastic myth that the historians have ever repeated. ڈیلیسی اولیری لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمان تلوار کے نوک کے اوپر اسلام کو پھیلائی ہے، یہ سب سے بےہودہ افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائی ہے۔ ایک غیر مسلم محرک لکھتا ہے کہ یہ سب سے بےہودہ افواہ ہے
کہ مسلمان نے تلوار کے بل کے اوپر اپنا دین پھیلایا، جو محرک بار بار دہرا رہے ہیں. ہم مسلم نے تقریباً 1400 سال عرب ممالک کے اوپر حکم کیا. عرب ممالک پہ ہم مسلم نے تقریباً 1400 سال حکم کیا. کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، کچھ سال کے لیے انگریز آئے، لیکن اوور آل 14 سال لگ بھگ ہم نے حکم کیا عرب ممالک پہ. پھر بھی آج تقریباً 140 عرب موجود ہے جو عیسائی ہے، جو کاپٹک کرسچن ہے. کاپٹک کرسچن مطلب عیسائی سینکڑوں سالوں سے. یہ 140 عرب عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل کے اوپر نہیں پھیلا. اس ملک ہندوستان پہ ہم مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکم کیے. ہم مسلمانوں نے اس دیش ہندوستان پہ تقریباً 1000 سال حکم کیا ہم نے. پھر بھی آج کی تاریخ میں آج اس ہندوستان میں 80% سے زیادہ غیر مسلم ہیں. یہ 80% سے زیادہ غیر مسلم جو ہندوستان میں ہیں وہ آج شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم چاہتے، اگر ہم مسلمان چاہتے تو ہر ایک غیر مسلمان کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کیا. آج کے 80% سے زیادہ غیر مسلم شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل کے اوپر نہیں پھیلا. ہمارے پاس طاقت تھی، ہم چاہتے تو ہر غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. اسلام کے دین میں زبردستی نہیں ہے. حق کی بات آپ پیش کرو، حق قبول کرتے اچھی بات ہے، نہیں کرتے چھوڑ دو. کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے. انڈونیشیا ساری دنیا میں ملک ہے، واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. ہندوستان سے بھی زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں. کون سی اسلامک آرمی، اسلامک فوج انڈونیشیا گئی تھی؟ کون سی اسلامک فوج ملیشیا گئی تھی جہاں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں؟ کون سی اسلامک فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی تھی جہاں اتنے مسلم ہیں؟ وہاں تو اسلام تاجر کے ذریعے پھیلا، کوئی اسلامک فوج نہیں گئی تھی وہاں. یہ ثبوت ہے کہ اسلام الحمدللہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. سارے لوگ کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے طریقوں کے ساتھ. یہ تلوار جو غیر مسلمانوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ ہے حکمت کی تلوار. آج کا سروے کہتا ہے، ایک تحقیق کی گئی تھی جو ریڈر ڈائجسٹ المینک بک میں اس کے بارے میں کہا گیا تھا، جو پلین ٹروتھ میگزین کے اندر بھی اس کو ریپیٹ کیا گیا تھا. ایک تحقیق کی گئی تھی کہ 50 سال کے درمیان 1934 سے 1984 اس 50 سال کے درمیان کون سا مذہب سب سے زیادہ پھیلا، کون سے مذہب میں سب سے زیادہ لوگ اس مذہب کے اندر قبول کیے، اس مذہب کی تعداد بڑھی. اس تحقیق میں جو غیر مسلم نے تحقیق کیے تھے، اس تحقیق میں سب سے نمبر 1 مذہب جو زیادہ پھیلا وہ تھا اسلام. عیسائیت، اسلام پھیلا 235%، 50 سال میں 235% اسلام کی بڑائی ہوئی. عیسائیت صرف 47%، 50% سے کم. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس 50 سال کے درمیان
सन 1934 اور 1984 کے بیچ میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون سی جنگ مسلمانوں نے لڑی جو غیر مسلم نے اسلام قبول کیے؟ کون سی جنگ؟ آج کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب امریکہ میں، یو ایس اے میں، وہ ہے اسلام. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں، وہ ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں کون سا مسلم تلوار کے بل کے اوپر امریکن لوگ کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون یورپ کے اندر یورپین لوگ کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ اور جو یہ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق ہی نہیں ہیں، جو الزام لگاتی ہے، شاید وہ نہیں جانتی کہ جو غیر مسلم، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا یورپ میں ہو، جو اسلام قبول کر رہے ہیں، اس میں سے 2/3 65% سے زیادہ خواتین ہیں. اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا تو یہ امریکن اور یورپین خواتین اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ امریکن اور یورپین خواتین اپنے معاشرے سے تنگ آ گئی ہے. ان کے مشکلات کا حل صرف اسلام مذہب میں ہے، اسی لیے یہ خواتین اسلام قبول کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کی تاریخ میں کون یہ غیر مسلمانوں کو مجبور کر رہا ہے تلوار کے زور کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کم از کم 3 جگہ، سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ، حق کے دین کے ساتھ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ سارے دینوں پہ غالب ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندوازم ہو، جینزم ہو، جوڈائزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، ماڈرنزم ہو. اسلام اللہ تعالیٰ فرماتے وہ سارے مذاہب پہ، سارے دینوں پہ غالب ہوں گا. ولو کرہ المشرکون، کتنا بھی مشرک لوگ چاہیں گے تو بھی یہ غالب ہوں گا. اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب، سارے دینوں پہ غالب ہوں گا، چاہے وہ کرسچینزم ہو، ہندوازم ہو، جوڈائزم ہو، ایتھیزم ہو، ماڈرنزم ہو، سیکولرزم ہو، اسلام سارے دینوں پہ غالب ہوں گا. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. اور اس کا جواب کہ اسلام دین تلوار کے نوک کے اوپر پھیلا، اس کا جواب مختصر سے ایک شخص ڈاکٹر ایڈم پیئرسن نے دیا. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں انگریزی میں، پیپل ورری that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs. They fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad peace be upon him was born. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جسے ڈر ہے کہ ایک دن نیوکلیئر بم عربوں کے ہاتھوں میں لگ جائیں گا، وہ لوگ جسے ڈر ہے کہ ایک دن نیوکلیئر بم عربوں کے ہاتھ میں آئیں گا، شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامک بم گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تا اعتراض جو غیر مسلم کو ہے اسلام کے خلاف وہ یہ ہے
کہ اسلام میں مسلمان مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کا اختیار کیوں ہے؟ اسلام میں یہ مسلمان مرد ایک سے زیادہ بیوی کیوں رکھ سکتے؟ انہیں اعتراض ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے. سارے دنیا میں قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ آپ صرف ایک بیوی سے شادی کرو. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ الفاظ کہ صرف ایک بیوی سے شادی کرو نہیں ہے، صرف قرآن میں ہے. چاہے آپ رامائن پڑھو، مہابھارت پڑھو، بائبل پڑھو، گیتا پڑھو، کوئی بھی دوسری مذہبی کتاب میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بیوی سے شادی کرو. باقی مذہبی کتاب میں آپ کتنے بھی شادی کر سکتے، کتنے بھی بیویاں رکھ سکتے، 4 10 15، کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ رامائن پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ شری رام کے والد کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. اگر آپ مہابھارت پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن، اس کی کتنی بیویاں تھے؟ 4 10 1000 16,108. تو شری کرشنا کے جب 16,108 بیویاں ہو سکتے تو مسلمان کے 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ یہود کی کتاب پڑھیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ تورا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 700 بیویاں تھے. آپ بائبل پڑھیں گے اس میں ذکر ہے عیسائی کی کتاب میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھے. جب آپ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، عیسائی مذہب ہو یا یہود مذہب ہو یا ہندو مذہب ہو، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں. آپ کتنے بھی بیویاں کر سکتے، 4 10 1000 2000 20000، کوئی ممانعت نہیں. یہ کرسچن چرچ نے کہا کہ کرسچن عیسائی لوگ صرف ایک بیوی رکھنی چاہیے. یہ یہود، ایک ربائی گنشم بن یہودا، وہ 10ویں صدی نے اس نے کہا کہ یہود لوگ ایک ہی بیوی سے شادی کرنا چاہیے. ان کی مذہبی کتاب آپ کو اجازت دیتی کتنی بھی بیویاں رکھو. اسی طریقے سے ہندو مذہب میں آپ کتنی بھی بیویاں رکھ سکتے. وہ انڈین پینل کوڈ ہے، ہندوستان کی گورنمنٹ ہے جس نے 1954 میں 1954 میں ایک لا پاس کیا، ہندو میرج ایکٹ، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندو صرف ایک ہی شادی کر سکتا ہے، ہندو مرد ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے. یہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے لا پاس کیا ہے، ہندو مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. جب ہم گورنمنٹ کی ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، صفحہ نمبر 66 66 اور 67 میں لکھا ہوا ہے، ایک تحقیق کی گئی تھی کہ ہندوستان میں کتنے لوگ ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں. اس تحقیق میں پتہ لگا کہ مسلمان 4.31 4.31% مسلمان لوگ ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں، یعنی تقریباً 4% مسلمان ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں. اور ہندو لوگ 5.06، یعنی ہندو لوگ 5% سے زیادہ ہندو کے ایک سے زیادہ بیوی ہے. تو گورنمنٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہندو لوگ مسلمان سے زیادہ پالیگیمی کرتے ہیں، ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں. حالانکہ انڈین گورنمنٹ اس کی اجازت دیتی نہیں، پھر بھی 5% سے زیادہ ہندو ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں. یہ گورنمنٹ رپورٹ ہے. گورنمنٹ کے حساب سے حرام ہے ہندو کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنا، پھر بھی مسلمان سے زیادہ ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں. آؤ ہم سمجھے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں شادی کے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، آپ ان خواتین سے شادی کرو جو آپ کو پسند ہے، 2 3 یا 4، لیکن اگر آپ اپنی بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے، جسٹس نہیں کر سکو گے، تو صرف ایک سے شادی کرو. یہ الفاظ صرف قرآن مجید میں ہیں.
وہ عورتوں سے شادی کرو جو آپ کو پسند ہے, 2, 3 یا 4. لیکن اگر آپ اپنے بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے شادی کرو. یہ الفاظ کا صرف ایک عورت سے شادی کرو صرف قرآن مجید میں اور کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. تو قرآن کے حساب سے آپ 2 سے بھی شادی کر سکتے, 3 سے بھی, 4 سے بھی, لیکن شرط ہے کہ آپ اپنے بیویوں کے درمیان عدل سے پیش آؤ. اگر آپ عدل سے پیش نہیں آ سکو گے تو صرف ایک شادی کرو. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 129 میں کہ آپ کو اپنے بیویوں کے درمیان عدل کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ان کے طرف سے ایک منہ مت موڑ لو. تو ایک سے زیادہ بیوی کرنا کئی غیر مسلم سمجھتے کہ اسلام میں فرض ہے. ایک سے زیادہ بیوی کرنا اسلام میں فرض نہیں ہے. ہندوستان میں اکثر مسلمانوں کے ایک سے زیادہ بیوی نہیں ہے. ایک سے زیادہ بیوی کرنا مباح ہے, آپشنل, چاہے تو کر سکتے, کرنا فرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ بیوی کریں گے اور ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو آپ پرابلم میں آئیں گے, تو آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. ایک سے زیادہ کر سکتے اگر آپ عدل کر سکتے, نہیں تو نہیں. تو ایک سے زیادہ بیوی کرنا اسلام میں فرض نہیں ہے. کئی غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں 4 بیوی کرنا فرض ہے. ایک سے زیادہ بیوی کرنا فرض نہیں ہے, چاہے تو کر سکتے ہیں, آپشنل ہے, مباح ہے. ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے خالق ہے ان نے کیوں ہمیں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دی ہے. کچھ مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں دی ہے, آئے ہم سمجھے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. آج ہمیں پتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو تقریباً عورت اور مرد وہی فیصد میں پیدا ہوتا ہے. میل اینڈ فیمیل دے آر بورن ان ایکول پروپورشن. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, لڑکا یا لڑکی, لگ بھگ تقریباً 50% لڑکا پیدا ہوتے ہیں اور 50% لڑکی. قدرتی 50% لڑکا پیدا ہوتے, 50% لڑکی. لیکن آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, آپ کوئی بھی بچے کے ڈاکٹر سے پوچھئے, وہ یہ کہیں گا کہ لڑکیوں کو, بچے جو بچی ہے لڑکیوں کو بیماری سے لڑنے کی لڑکوں سے زیادہ قوت ہے. لڑکیاں جراثیم اور بیماریوں سے اور اچھے طریقے سے لڑ سکتی ہے بنسبت لڑکوں کے. جو بچوں کے عمر میں لڑکے کی موت لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے, لڑکوں کی موت لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو بچپن میں ہی قدرتاً لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. زندگی گزرتی ہے, جنگ لڑی جا رہی ہے, کئی لوگ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں, کئی لوگ شراب کی وجہ سے مرتے, کئی لوگ ڈرگ کی وجہ سے مرتے ہیں. ان سارے موتوں میں آدمیوں کی موت عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے, چاہے وہ جنگ میں ہو, چاہے شراب کی وجہ سے ہو, چاہے سگریٹ پینے کی وجہ سے ہو, چاہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو. ہم جانتے ہیں کہ یہ سارے موتوں میں آدمیوں کی موت زیادہ ہوتی ہے. آج سارے دنیا میں عورتوں مرد سے زیادہ ہے. ہم اگر گنیں گے سارے دنیا میں عورتوں مرد سے زیادہ ہے. کچھ ممالک میں, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, مثال کے طور پہ انڈیا میں, انڈیا ایک چند ملکوں میں, انڈیا کے علاوہ عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے. اس کی وجہ ہے ہندوستان میں آج کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہر روز ہندوستان میں تقریباً 3000 سے زیادہ عورتیں جو پیٹ سے ہے, جب انہیں یہ پتا لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے, اس بچے کو گرا ڈالتی ہے. یعنی ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ ماں ہر سال جب انہیں پتا چلتا ہے کہ اپنے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے, وہ بچے کو گرا ڈالتی ہے.
تامل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے حساب سے 10 لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے تامل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل میں 4 کا قتل کیا جاتا ہے. یہ بھیانک ہتیا اگر ہندوستان میں بند ہو جائیں گی، لڑکیوں کو پیٹ سے گرانا اور لڑکیوں کو زندہ مارنا، تو انشاءاللہ چند سالوں میں ہی ہندوستان میں بھی عورتوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوں گی. آج سروے یہ کہتی ہے، تحقیق یہ کہتی ہے کہ نیو یارک میں، صرف نیو یارک شہر کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں، امریکہ میں 78 لاکھ، تقریباً 1.25 کروڑ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو کے میں، صرف برٹن میں تقریباً 40 لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف جرمنی میں 50 لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف رشیا میں، صرف روس میں 90 لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. اور خدائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی صرف جانتے ہوں گے سارے دنیا میں کتنے کروڑوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. سپوز مثال کے طور پہ میں مان لیتا ہوں کہ ایک مرد صرف ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہیے، اور امریکہ میں سپوز ہر مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے، پھر بھی 7.8 ملین 78 لاکھ 1.25 کروڑ سے زیادہ عورتیں کی شادی نہیں ہوں گی. اور مثال کے طور پہ آپ کی بہن یا میری بہن امریکہ میں رہ رہی ہے، اور یہ 1.25 کروڑ میں سے ایک عورت وہ ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہر مرد نے ایک عورت سے شادی کیا. پھر بھی 1.25 کروڑ سے زیادہ خواتین، عورتیں امریکہ میں شادی نہیں کر سکیں گی. اگر ان میں سے آپ کی ایک بہن ہے یا میری ایک بہن ہے، اس کے لیے کیا چارہ ہے، کیا راستہ ہے؟ صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ وہ کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی ایک بیوی ہے، شادی ہو چکی ہے، یا وہ بازار کی زینت بنے. 2 ہی راستے ہیں. لوگ کہیں گے ذاکر اتنے سخت الفاظ، بازار کی زینت، اس سے زیادہ اچھے الفاظ میرے دماغ میں نہیں آتے. وہ چاہے تو ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی ہے، یا وہ پبلک پراپرٹی بنے، بازار کی زینت. تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور کوئی بھی اچھی خاتون، اچھی عورت وہ پسند کریں گی پہلا آپشن، وہ پسند کریں گی کیا ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی ہے، نہ کہ وہ بازار کی زینت بنے. یہ مانتا ہوں میں کہ کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کو بانٹنا پسند نہیں کریں گی، یہ حقیقت ہے، اسے ماننا پڑے گا. لیکن اسلامی شریعت میں ایک اصول ہے کہ چھوٹا نقصان اٹھاؤ بڑے نقصان کو بچانے کے لیے. اسلام اجازت دیتا ہے آپ کو چھوٹا نقصان اٹھانے کے لیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. یہ اسلامک شریعہ ہے. تو جو اچھی مسلمان ہیں، اچھی مسلمان خاتون ہیں، وہ جب جانتی ہے دنیا کا نظارہ کہ کئی عورتیں بازار کی زینت بن جائیں گی، اسے یہ ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا اپنے شوہر کو بانٹنے کے لیے. اگر وہ اپنے شوہر کو بانٹتی ہے تو وہ یہ جانتی ہے کہ وہ ایک بہن کو بازار کی زینت بننے سے روک رہی ہے. تو ایک اچھی مسلمان خاتون چھوٹا نقصان اٹھائیں گی، اپنے شوہر کو بانٹنے کے لیے مان جائیں گی، کیونکہ وہ ایک اچھی بہن کو بازار کی زینت بننے سے بچا رہی ہے. تو اسے کہتے ہیں اسلامک شریعت کا اصول کہ چھوٹا نقصان اٹھا سکتے ہیں بڑے نقصان کو بچانے کے لیے. امریکہ کے اندر آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ عام طور پہ ایک امریکن مرد
لگ بھگ 8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. 8 علیحدہ عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا ہے وہ لکھا نہیں گیا ہے, لیکن شادی کرنے کے پہلے تقریباً 8 کے ساتھ, کوئی 2 کے ساتھ سوتا ہے, کوئی 10 کے ساتھ, کوئی 20 کے ساتھ. امریکہ میں مسٹریسز رکھیل رکھنا جائز ہے. ایک سے زیادہ بیوی کرنا اجازت نہیں ہے, وہ ان کے حلق میں سے ہضم نہیں ہوتا ہے. رکھیل آپ کتنی بھی رکھو, 10, 15, 20, امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن ایک سے زیادہ بیوی شادی کرنے کے بعد لیگلی امریکہ کو یہ ہضم نہیں ہوتا. جب بھی ایک عورت بازار کی زینت بنتی ہے, انگلش میں کہتے ہیں مسٹریس, اردو میں کہتے ہیں رکھیل, جو اچھا لفظ نہیں ہے, لیکن میری اردو کمزور ہے, اس سے اچھا لفظ مجھے دماغ میں آتا ہی نہیں. جب ایک عورت جب رکھیل بنتی ہے, اس کے پاس کوئی عزت نہیں, کوئی آنر نہیں, کوئی حقوق نہیں, وہ بے عزت ہوتی ہے. اسلام میں جب ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے جس کی بیوی ہے, وہ دوسری بیوی بنتی ہے, تب بھی اس کو حق ملتا ہے, اس کے حقوق ہے, اس کی عزت ہے, اس کے آنر ہے, معاشرے میں عزت ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اسلام, جو اس دنیا کے مسائل ہے, اسلام کے پاس اس مسائل کا حل ہے. لیکن یہ جو حل ہے, یہ حل باقی غیر مسلم لوگ کو ہضم نہیں ہوتا ہے. اعتراضات جو لوگوں کو ہے, جو غلط فہمی ہے, وہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو حجاب میں رکھا جاتا ہے اور اسی لیے خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے. خواتین کو حجاب میں رکھ کے اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے. یہ غیر مسلم کو غلط فہمی ہے. اگر ہم تاریخ کو پڑھیں گے, تاریخ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے خواتین کے حقوق ہی نہیں تھے. خواتین کو ذلیل کیا جاتا تھا, خواتین کو عیش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور پھینکا جاتا تھا. مثال کے طور پہ اگر آپ بیبلون سویلائزیشن کی تاریخ پڑھیں گے, اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی کا قتل کرتا ہے, اس کو سزا ملنے کے بجائے اس کے بیوی کو سزا ملتی تھی. آپ جب رومن سویلائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے, روم کی تاریخ پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ عورتوں کے بدن کے ساتھ کھیلا جاتا تھا, آبسینٹی عام تھی, عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا, پھینکا جاتا تھا, ننگا پن عام تھا. اگر آپ پڑھیں گے گریک سویلائزیشن کے بارے میں, آپ یونانی سویلائزیشن میں پڑھیں گے, اس میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ خواتین کی عزت ہی نہیں تھی, اسے استعمال کیا جاتا, پھینکا جاتا تھا. آپ ایجپٹ سویلائزیشن پڑھیں گے, مصر کے سویلائزیشن, تاریخ کہتی ہے کہ خواتین کو ایک شیطان کا کھلونا کہا جاتا تھا, ایک شیطان کا ہتھیار. اور عرب ممالک میں قرآن نازل ہونے کے پہلے اکثر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفنایا گیا جاتا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط کام عرب ممالک میں بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں آج بھی یہ جاری ہے. اسلام نے الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین کو اپنے حقوق دیے, اور میں نے تقریر کی ہے اسلام میں خواتین کے حقوق, تو تفصیل کے ساتھ میں نے یہ اپنی تقریر میں کہا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام مذہب میں جتنی حقوق خواتین کو دی گئے کوئی بھی مذہب میں نہیں ہے. آپ وہ تقریر کو دیکھ سکتے. پتلے کپڑے نہ پہنے جس کے ذریعے آپ کپڑے کے آر پار دیکھ سکتے ہو. ایسے بھڑکیلے کپڑے مت پہنو جس سے اپوزٹ جنس, دوسرے جنس اس سے متاثر ہو.
دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو. آدمی کو عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورتوں کو آدمی کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. ایسے کپڑے مت پہنو جو غیر مسلم کے نشانی ہیں. مثال کے طور پہ کراس, صلیب عیسائی کی نشانی ہے, یا اوم ہندو کی نشانی ہے. ایسے نشانی مت پہنو جو غیر مسلمان مذہب کی نشانی ہے. یہ مختصر سے نقطے ہیں حجاب کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا رسول کہہ دو اپنے بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے اور مسلمان خواتین سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے آپ پہ چادر اوڑھ لے, جلباب اوڑھ لے, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور وہ ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرے. سو دیٹ پیپل ول ریکگنائز دیم اینڈ دے شل ناٹ بی molested. کوئی ان سے بدتمیزی نہ کرے. تو قرآن میں حجاب کی وجہ دی گئی ہے تاکہ لوگ پہچانیں کہ وہ اچھے خاتون ہیں اور لوگ ان سے بدتمیزی, گندے حرکتیں نہ کریں. مثال کے طور پہ اگر دو جڑواں بہنیں, دونوں خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, اور دونوں جڑواں بہن گلبرگہ کے سڑکوں پہ چل رہی ہے. ایک پہنتی ہے اسلامک حجاب, سارا بدن ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھتا ہے, اور دوسری بہن پہنتی ہے مغربی لباس, منی اسکرٹس یا شارٹس. مغربی لباس جانتے ہیں؟ مغربی لباس منی اسکرٹس جو بدن کو کم ڈھانکتا ہے اور دکھاتا ہے زیادہ. تو دوسری بہن پہن رہی ہے مغربی لباس اور گلبرگہ کے سڑکوں پہ چل رہی ہے, دونوں بہنیں, اور کونے پہ ایک لفنگا ہے جو ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی بہن کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب میں ہے کہ وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے؟ کون سی بہن کو چھیڑے گا وہ؟ مغربی لباس والی کو. بالکل صحیح جواب ہے, کوئی مشکل سوال نہیں تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجاب ہم نے خواتین کے لیے فرض کرارا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچانو کہ وہ اچھے خواتین ہیں اور کوئی ان سے بدتمیزی نہ کرے, کوئی انہیں بےہودہ حرکت نہ کرے. اور اسلام کے اندر اگر کوئی انسان, کوئی مرد, کوئی خاتون کا بلاత్కాر کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, تو شریعت کے حساب سے اسے سزائے موت ہے. غیر مسلم کہتے ہیں سزائے موت. آج کے تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام ایک بے درد مذہب ہے, بھیانک مذہب ہے. لیکن جب میں یہ سوال پوچھتا ہوں, اور یہ ہزاروں غیر مسلم سے پوچھا ہوں, آج بھی پوچھتا ہوں, کہ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر کوئی آپ کے ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے, آپ کے بہن کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے, اور اگر وہ بلاత్కాر کرنے والے کو آپ کے پاس لے آیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمان مجھے یہ کہتے کہ ہم اس بلاత్కాر کرنے والے کو سزائے موت دیں گے. کچھ غیر مسلم نے کہا ہم اسے تڑپا کے ماریں گے. تو کوئی آپ کے ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے, آپ کو اسے سزائے موت دینے کا ہے. کوئی دوسرے کے ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے, آپ کہتے کہ اب سزائے موت بھیانک ظلم ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ اور آپ جانتے ہوں گے چند سال پہلے 1999 میں تقریباً جب بی جے پی گورنمنٹ رول کر رہی تھی تو ایل کے اڈوانی صاحب ہوم منسٹر تھے. ایل کے اڈوانی نے ایک سجیشن دیا تھا کہ بلاత్కాر کرنے والے کو سزائے موت ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا پارلیمنٹ میں.
میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایل کے اڈوانی صاحب کے مشوروں کو تسلیم کرتا ہوں, الحمدللہ. باقی بات میں چاہے ان کی مانوں نہ مانوں, یہ بات پہ ہمیں انہیں مبارکباد دینی ہوگی کہ ماشاءاللہ ان کا مشورہ بہت اچھا تھا کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اگلا ہوم منسٹر کہیں گا کہ ہر خواتین کو ہندوستان میں حجاب کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے. تو حجاب خواتین کے درجے کو اٹھاتا ہے. آج سارے دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سب سے بہترین ملک ہے, موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے, ایف بی آئی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن امریکہ کی ایک ایجنسی ہے, اس کے تحقیق کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 بلاत्कार ہو چکے ہیں امریکہ میں, ہر روز 1756. آپ جب 1996 کے اسٹیٹسٹکس پڑھیں گے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے حساب سے, وہ کہتے ہیں کہ 1996 میں ہر روز تقریباً 2713 بلاत्कार ہو چکے ہیں امریکہ میں. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. امریکن لوگ اور ماشاءاللہ بولڈ ہو گئے اور ان کے اندر اور مردانگی آئے لگتا ہے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्कार ہوتا ہے امریکہ میں, ہر 32 سیکنڈ میں. ہم تقریباً 2 گھنٹے سے اس میدان میں ہیں, 2 گھنٹے سے ہم اس میدان میں ہیں. تقریباً 200 بلاत्कार امریکہ میں ہو چکے ہوں گے. جب سے ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں 200 بلاत्कार امریکہ میں ہو بھی چکے ہوں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آسان سوال, اگر ہم امریکہ میں یو ایس اے میں اسلامک شریعت لاگو کرے کہ کوئی بھی مرد کوئی خاتون کو دیکھتا ہے, غلط خیالات آتے ہیں, فوراً نظر نیچے کرو. اس کے بعد ہر خاتون اسلامک حجاب میں آئے, سارا بدن ڈھکا ہوا, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک کے. اس کے بعد کوئی بھی مرد اگر بلاत्कार کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا بلاत्कार کی تعداد امریکہ میں بڑھیں گی, وہی رہیں گی, یا نیچے گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آسان سوال ہے, آسان جواب ہے, دماغ کو زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں. بلاत्कार کی تعداد گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو, فوراً رزلٹ. کدھر بھی لاگو کرو, چاہے امریکہ میں کرو, انڈیا میں کرو, سعودی میں کرو, جہاں بھی آپ شریعت لاگو کریں گے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے اپنے نفس کو. آپ شریعت لاگو کریں گے, فوراً آپ کو رزلٹ, نتیجہ ملے گا. تو اسلام میں جب خواتین کو حجاب کرنے کے اوپر فرض کہا گیا ہے, اس کا درجہ اٹھانے کے لیے, اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں, جو میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں, وہ خواتین کا درجہ اٹھا ہوا. یہ مغربی تہذیب میں, ویسٹرن کلچر میں, جو ویسٹرن کلچر جو کہتی ہے کہ ہم وومن لبرائزیشن, ایک موومنٹ ہے وومن لبرائزیشن, وومن کو ہم, خواتین کو آزادی دلا رہے ہیں. یہ آزادی کی نام سے خواتین کو بازار میں بیچ رہے ہیں. کیوں بیچ رہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں, اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ہندوستان جو امریکہ کرتی ہے, چند سال بعد ہندوستانیوں بھی اس کے پیچھے بھاگتے. یہ آزادی کے نام کے اوپر ہمارے خواتین کو بیچ رہی ہے. آپ دیکھیں گے ایڈورٹیزمنٹ, میڈیا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے, آپ نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے, آپ جب موٹر سائیکل کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے, اکثر آپ خواتین کو پائیں گے. موٹر سائیکل کتنے خاتون چلاتے, کتنے؟ موٹر سائیکل تو مرد چلاتے ہیں نا, تو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر یہ خواتین کیا کر رہی ہے؟
کیا کر رہی ہے؟ اور مجھے کس نے کہا تھا، ایک مشہور ایڈ تھی بی ایم ڈبلیو کے بارے میں، آپ کو شاید بی ایم ڈبلیو پتا نہیں، بی ایم ڈبلیو ایک کار ہے. آپ نے مرسڈیز کے بارے میں تو سنا ہے، مرسڈیز کار کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں سنا ہے نا، سب سے بہترین کار لوگ کہتے ہیں. عام انسان کے لیے مرسڈیز کا سب سے بہترین، لیکن نوجوانوں کے لیے ایک کار کا نام ہے بی ایم ڈبلیو، جو مرسڈیز کی ٹکر میں بہت تیز ہے، نوجوانوں اس کے پیچھے بھاگتے. تو ایک بی ایم ڈبلیو کی ایڈورٹیزمنٹ مجھے کس نے کہا تھا، بہت مشہور ایڈورٹیزمنٹ. وہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے بکنی میں، بکنی مطلب چولی کے اندر کھڑی ہے بس، باقی پورا بدن دکھ رہا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، آؤ اسے چکھو. کس کو؟ لڑکی کو یا گاڑی کو؟ خواتین کے آزادی کے نام پہ اپنے ماؤں کو بیچ رہے، اپنے بہنوں کو بیچ رہے. ہم اسلام میں ہم ہمارے ماؤں کو بیچنا نہیں چاہتے، ہم ان کی عزت کرتے. تو حجاب خواتین کی عزت بڑھاتا ہے، اسے ذلیل نہیں کرتا. یہ آزادی کی نام پہ خواتین کی آزادی نام پہ امریکہ میں خواتین کو بیچا جاتا ہے. تو لوگوں کو غلط فہمی ہے، حجاب خواتین کی عزت بڑھاتی ہے، گھٹاتی نہیں. اعتراضات جو غیر مسلم کو ہے اسلام کے متعلق وہ ہے کہ اسلام میں مسلمان کو گوشت کھانے کی اجازت کیوں ہے؟ یہ مسلمان بہت ظالم لوگ ہیں، جانوروں کا قتل کرتے ہیں، انہیں گوشت کھانے کی اجازت کیوں ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں مسلمان کو گوشت کھانا فرض نہیں ہے. ایک مسلمان بنا گوشت کھائے بھی اچھا مسلمان رہ سکتا ہے، شدھ شاکاہاری ہو کے بھی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، رہ سکتا ہے. گوشت کھانا فرض نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے آپ کو اجازت دی ہے کہ وہ جانور جو 4 پائے جانور ہے، حرام جانور چھوڑ کے باقی جانور کو آپ کھا سکتے، تو کیوں نہیں کھانا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل کے اندر بھی، سورہ مومنین میں بھی، سورہ نمبر 16 سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں، کیا آپ جو حلال جانور اسے کھا سکتے؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ گوشت میں زیادہ پروٹینز ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے، جو آپ کو بھاجی پالے میں نہیں مل سکتے. گوشت کے اندر زیادہ آئرن ہے جو امپورٹنٹ ہے. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ جب ویجیٹیرین ہربیورس اینیمل کو دیکھیں گے، ہربیورس اینیمل مطلب وہ جانور جو صرف گھاس کھاتے ہیں، شدھ شاکاہاری جانور جو ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے دانتوں کو دیکھیں گے، ان کے دانت چپٹے ہیں، ان کے دانت چپٹے ہیں. بھیڑ، بکری، گائے، ان کے دانت کو دیکھو چپٹے، صرف گھاس کھا سکتے، گوشت کو کھاتے ہی نہیں، ان کے دانت چپٹے ہیں. جب آپ مانساہاری جانور کو جب دیکھیں گے، کارنیورس اینیمل کہتے ہیں انگریزی میں، ان کے دانت نوکیلے، وہ صرف گوشت کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ شیر ببر، لیپرڈ، چیتا صرف گوشت کھاتے ہیں، وہ گھاس کو چھوتے بھی نہیں. ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے، ان کے دانت نوکیلی. جب ہم اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے، انسان اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے، ہمارے پاس چپٹے بھی دانت ہیں اور نوکیلے دانت بھی ہے. اگر خدا چاہتا تھا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں ہمیں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے. عام عقل کی بات ہے، آپ کو ڈاکٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نوکیلی دانت اللہ نے کیوں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے. اگر خدا چاہتا تھا کہ ہم صرف گھاس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ہربیورس جو جانور ہے، گائے، بکری، یہ جانور صرف گھاس کو ہضم کر سکتے ہیں، ویجیٹیبلز، بھاجی پالا ہضم کر سکتے ہیں.
گوشت کو ہضم ہی نہیں کر سکتے. یہ جو دوسرے جانور ہے، شیر، چیتا، جو مانساہاری جانور ہے، گوشت کھانے والا جانور، صرف گوشت کو ہضم کر سکتے، بھاجی پالا ہضم ہی نہیں کر سکتے. انسان کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہضم کرنے کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ گھاس کو بھی ہضم کر سکتی ہے، بھاجی پالا بھی، گوشت بھی. اگر اللہ تعالیٰ خدا چاہتا تھا کہ ہم صرف گھاس کھائیں تو ہمیں گوشت ہضم کرنے کی قوت کیوں دی؟ اور لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام نہیں. کئی ہندو کتابوں کے حوالے میں آپ کو دوں گا جس کے اندر گوشت کھانا جائز ہے. آپ اگر منوسمرتی پڑھیں گے چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں لکھا ہے کہ خدا نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. مطلب کچھ جانور کو دوسرے کا کھانا بننے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے. اگر آپ وہ جانور کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں. آگے پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 31 میں لکھا ہے کہ کچھ جانور کو پیدا کیا گیا ہے سیکریفائس کے لیے، قتل کے لیے، پوجا کے لیے. اگر وہ جانور آپ کھاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 40 کے اندر ورس نمبر 40 میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ وہ جانور کا قتل کرتے ہیں جو اجازت ہے اور اس کو کھاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر رہے.